یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین فیضان مدینہ میں موجود جو اسلامی بھائی ہیں، سب کے سب ہم سب غور کریں کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مقصد اخلاق کریمہ کی تکمیل ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح اخلاق کریمہ کو کامل اور اکمل درجے تک پہنچایا، تو یہ سارے کے سارے پہلو اخلاقیات میں آتے ہیں۔ اور ایک شخص کو اگر اپنے آپ کو حسن اخلاق کا پیکر بنانا ہے تو اول تو میں اس کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ مقتۃ المدینہ سے اس حسن اخلاق نامی کتاب کو خرید لے۔ ٹھیک ہے، المدینۃ العلمیہ نے اس پر کچھ کام کیا ہے، اور یہ کتاب مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کی جا سکتی ہے۔ حسن اخلاق بہت مختصر سی کتاب ہے، بڑی مختصر سی کتاب ہے، شاید پڑھنے والا اگر تھوڑا اس کو مطالعے کا ذوق ہے تو ایک نشست میں اور تھوڑی دیر میں پڑھ لے گا۔ کوئی 45-50 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہوگی شاید، اور اس کا ہدیہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہوگا، کوئی 20-25 روپے ہدیہ ہوگا اس کا۔ اب 20-25 روپے کی ہدیے کی کتاب میں آپ دیکھیے کہ اتنے سارے مطلب کہ یہ فضائل اور مناقب جو بیان ہوگا، تو ڈیفینیٹلی اس کی حدیث یہ جتنے موضوع میں نے بیان کیے نا، ان موضوع کے تحت صاحب تصنیف نے حضرت نے اس میں چند حدیثیں نقل کی۔ اچھا وہ حدیثیں پڑھنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے یہ حسن اخلاق کیا ہے، یعنی اگر یہ لیا گیا کہ لوگوں سے محبت کرنے کو اگر حسن اخلاق کہا گیا تو لوگوں سے محبت کرنا کیا ہے، اچھا یہ وہاں ملے گا آپ کو۔ مسلمانوں کی عزت کا تحفظ، ان کی مدد کرنا کیا ہے، یہ آپ کو وہاں ملے گا۔ علماء کے لیے مجلس کشادہ کرنا کیا ہے، یہ بھی آپ کو وہاں ملے گا۔ مسلمانوں کو تکیہ دینا کیا ہے، یہ بھی آپ کو وہاں ملے گا۔ تو یوں یہ جب تک کہ ہم اس کا مطالعہ نہیں کریں گے، اور آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو ارشادات عطا فرمائے، ہم ان کو پڑھیں گے نہیں، ہم ان اخلاق کریمہ اور ان اخلاقوں تک ان اخلاق کو پائیں گے کیسے؟ میرا یہاں ایک مفتی صاحب تو سوال میرے ذہن میں بن رہا تھا، جو اعلیٰ اخلاق کا ماشاءاللہ جو بیان ہوا، کہ کیا ہم یہ نہیں کہیں گے مفتی صاحب کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کیا وہی اخلاق ہے نا؟ بڑے کامل اکمل انداز سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو بجا لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جبلت یعنی اپنی فطرت کے اعتبار سے ہی حسن اخلاق کا منبع اور مجموعہ تھے۔ اخلاق مبارکہ کی جتنی فہرست ہے، جیسے مہمان نوازی ہے، یہ حسن اخلاق میں آتی ہے، غریبوں کی مدد کرنا بھی حسن اخلاق میں آتا ہے، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیم پہ شفقت کرنا، یتیم پہ رحم کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو ظلم سے روکنا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ کو آپ یوں دیکھ لیں کہ اعلان نبوت سے بعد، یعنی قرآن پاک آیا اور قرآن پاک نے اخلاق کے بارے میں بیان کیا، یہ کریں یہ کریں یہ کریں، تو یوں تو اب قرآن کی تعلیمات ہو گئی، لیکن تعلیمات قرآنیہ سے پہلے جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت بھی آپ کے اخلاق یہی تھے۔ اس وقت بھی نبی کریم علیہ السلام مہمان نواز تھے، اس وقت بھی آپ ظالم کو ظلم سے روکتے تھے، اس وقت بھی آپ مظلوم کی مدد کرتے تھے، اس وقت بھی آپ بیواؤں کی مدد کرتے تھے، یتیموں پہ شفقت کرتے تھے۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث مبارک ہے جو نبی کریم علیہ السلام جب پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی جان کا خوف ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سارے جو اخلاق بیان کیے گئے تھے، یہ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں جب سرکار علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، جب نکاح ہوا تب سے یہ اخلاق مبارکہ دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کے نزول سے پہلے اور اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ یہی تھے۔ تو یوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام اپنی فطرت اور اپنی پیدائش کے اعتبار سے ہی بہترین اور اعلیٰ اخلاق پر آپ پیدا ہوئے تھے، بہترین صورت پر اور بہترین سیرت پر پیدا ہوئے۔ تو اب دوسرے الفاظ میں یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے جو عمل جیسا کیا وہ اخلاق ویسا ہی ہے، بلکہ یہ
ایک شرعی مسئلے کے اعتبار سے اگر کلام کریں تو دیکھیں نرمی کرنا جو ہے اسے ہم اخلاق میں شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نرمی تب اخلاق بنے گی جب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے مطابق ہوگی، کیونکہ جہاں پر غصہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے، اگر وہاں پر کوئی نرمی کرتا ہے، یعنی جہاں غیرت کا معاملہ صحیح ہے ہے، وہاں ایک آدمی ٹھنڈا ہو کے بیٹھا ہوا، کوئی ٹینشن ہی نہیں اس کو، تو وہ تو دیوس قرار پائے گا۔ صحیح ہے، تو اب ہے تو نرمی کہ اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو روکا ہی نہیں اس نے، منفی نرمی لیکن ہے، وہ اس کی نرمی جو ہے وہ انتہائی نیگیٹو ہے۔ ٹھیک ہے، تو نرمی بھی وہ اخلاق بنے گی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے مطابق ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب اخلاق حسنہ کی اپنی ججمنٹ اگر کرنی ہے، جی جی جی، اگر ان کو خود جج کرنا ہے تو اس کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آئیڈیل ہے۔ ماشاء یعنی ہم اللہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو اخلاق کے سامنے رکھ کے نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے، ہم اخلاق کو پرکھنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سبحان ذات اللہ، مبارکہ کو سامنے رکھتے ہیں۔ سبحان یا اللہ۔ اس حدیث کو بیان کیا جائے گا مفتی صاحب ایسے ہی سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایسا ویسا پیارا سوال آپ نے کیا، ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو گیا، اگر ایک دو چار آپ ایسے اور کر دے تو مکہ مدینہ انشاءاللہ۔ لبیک۔ اصل میں سوال علم کی چابی ہے، سوال کا بھی مزہ آیا، جواب کا بھی مزہ آیا، تو الحمدللہ۔ کیا یہ یہاں یہ بیان کیا جائے گا جو ابھی آپ نے وضاحت کی کہ جو ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اخلاق ہے، تو جیسے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو، یعنی نماز وہی نماز ہے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے پڑھی، ہاں وہ اخلاق وہی اخلاق ہے جیسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ اخلاق ہے۔ بالکل، اب جیسے کہ آج کل جو جیسے آج کل یہ آپ صحیح لبرل فرما طبقہ رہے ہے، ہیں، جو آج کل کا ماڈرن اخلاق ہے، طبقہ ہے، اس نے اپنے آپ کو جن اخلاق کا وہ خوگر بنایا ہوا ہے، اور وہ مطلب جو اخلاق کریمہ کا جس میں جو حصہ نہیں ہے اس کو انہوں نے وہ اخلاق کا حصہ بنایا ہوا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اخلاق کا جو وہاں پر ایویڈنس دیا جاتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، مطلب جس موقع پر جو چیزیں بیان ہوئی، پھر یہاں قرآن کا مطالعہ بھی ضروری ہے کہ ابتدائی اسلام میں جو احکامات آئے وہ، پھر بعد میں جو احکامات آئے وہ، پھر سورہ توبہ میں جو احکامات آئے وہ، پھر بتدریج جس طرح مطلب مکی اور مدنی زندگی کے اندر جو مطلب کہ وہ انداز میں اور احکامات میں تبدیلی آتی گئی، ان تمام تر چیزوں کو جب تک کوئی دیکھے گا نہیں، اور غزوات سے پہلے کے معاملات، غزوات کے معاملات، غزوات کے بعد کے معاملات، پھر غزوات کے اندر کے معاملات، پھر قیدیوں کے پکڑنے کے معاملات، قیدیوں کو رہا کرنے کے معاملات، پھر کس قیدی کے ساتھ کس طرح ان کے مطلب کہ وہ معاملات کے حساب سے جو ان کا جو حسب نسب تھا جو بھی تھا ان کا، اس کے معاملے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح کس کے ساتھ کیا سلوک کیا، پھر جو آپ صلی اللہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات امہات المومنین گزری ہیں، ان میں کس کے ساتھ کس طرح کا انداز اختیار کیا گیا، کب کس طرح کی کون سی بات ان سے کی گئی، کب کیا معاملہ کیا گیا، کب کیا معاملہ نہیں کیا گیا، کب کسی صحابی سے درگزر سے کام لیا گیا، کب کسی صحابی کے معاملے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سٹینڈ لیا، ان تمام تر چیزوں کو جب تک دیکھا نہ جائے گا اس وقت تک اخلاق کریمہ کو سمجھنا غالباً میں سمجھ تو اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ کچھ اسی طرح ہے جیسے قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اب قرآن پاک تو خیر ہی خیر ہے، ٹھیک، قرآن پاک تو حق ہی حق ہے اور حسن ہی حسن ہے، لیکن اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی اسی قرآن کو سن کر لوگ ہدایت بھی پا رہے ہیں اور گمراہی بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی اسی طرح ہے اچھا، کہ آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر صحیح ہے، لوگ ہدایت بھی لیتے ہیں، گمراہی بھی لیتے ہیں، جیسے قرآن کو پڑھ کے لیتے ہیں اسی طرح سیرت کو پڑھ کے۔ وجہ کیا؟ وہ کیسے مفتی اس صاحب؟ کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بات کو پورا نہ پڑھا جائے ٹھیک ہے، تو اس کا ادھورا فائدہ اس کے نہ پڑھنے سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اوکے، یعنی قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کا اتنا حصہ پڑھ لیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک، لا تقربوا الصلاۃ، اتنا پڑھ لیا، وانتم سکارا چھوڑ دیا کہ یہ حکم اس وقت ہے جب آدمی نشے کے اندر ہو۔ ہاں تو حیران پریشان ٹھیک ہے، اور یہی بیان تو کرتے پھریں۔ یعنی
اب یہ ہوا کہ جو بات پڑھی جائے وہ پوری پڑھی جائے. جب بات پوری نہیں ہوگی اس کے پورے کے پورے تمام اس کے جو ڈائمینشنز ہیں, جو اس کی جہتیں بنتی ہیں, ان کو سامنے رکھ کے نہیں پڑھا جائے گا تو پھر اس سے غلط آدمی مفہوم لے لیتا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا یہ پہلو, اخلاق کا, نرمی کا, شفقت کا, محبت کا, یہ پہلو پوری زندگی پر پھیلا ہوا, سبحان اللہ, پوری زندگی پر پھیلا ہوا. لیکن کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے ساتھ جنگ نہیں کی؟ تو اب اگر آپ نرمی کا لفظ لے لیں اور نرمی اور شفقت کے لفظ کو لے کر یہ بولے کہ ہم کسی سے کبھی لڑیں گے ہی نہیں, بھلے ہمارے اوپر حملہ ہی کر دے, صحیح ہے, تو اس کو کوئی کہے گا کہ آپ نے صحیح سمجھا ہے؟ اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے صحیح نہیں سمجھا, آپ نے پوری سیرت کا مطالعہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اب قرآن پاک کے اندر ہی ایک جگہ فرمایا گیا, اس میں 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر ہے کہ بدکار مرد اور عورت کو جب سزا دی جائے تو سزا دینے کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, کہ اللہ کے دین میں تمہیں ان پہ ترس نہ آئے. یہ قرآن پاک میں سبحان اللہ, کہ ان کو جب سزا دی جائے, اللہ کی حد قائم کی جائے, تو تمہیں ان پہ ترس نہیں آئے, کیونکہ اس وقت تمہارا ترس جو ہے وہ خدا کے حکم کے خلاف ہے. اور لوگوں کا جمع غفیر بھی ہو مفتی صاحب. جی وہ اسی جمع غفیر کو ہی فرمایا گیا نا, ان کے کہ تمہیں ان کے اوپر ترس نہ آئے. اب قرآن پاک کی یہ آیت تو لے لی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ اخلاق یعنی اچھے بناؤ, خلاصہ کلام, اور یہ آیت مبارکہ چھوڑ دی جائے اور کہا جائے نہیں ان پہ ترس کھا کے چھوڑ دینا چاہیے, ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, اللہ کی حدود کو نافذ نہیں کرنا چاہیے. کیوں کہ بڑا رحم آ رہا ہے, بڑا دل جو ہے نا وہ نرم ہو رہا ہے ان کے بارے میں. اب یہ نرمی اب شریعت کے خلاف ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ہے. ایک حدیث مبارک ہے, ایک صحابی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے ایک مسئلہ پیش کیا اپنا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یعنی جو جواب دیا تو اس پر انہوں نے عرض کیا کہ حضور اگر میں نے دوبارہ اس طرح کی صورتحال کو دیکھا تو میں تو جان سے مار دوں گا, یعنی جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے میں اس کو جان سے مار دوں گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس صحابی کا نام لے کے فرمایا کہ غیرت کی وجہ سے مارو گے, یعنی خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ غیرت کی وجہ سے تم جان سے مار دو گے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ غیرت والا ہے, وہ اپنی شان کے مطابق جو اس کی غیرت ہے, فرمایا کہ اللہ تم سے زیادہ غیرت والا ہے. تو نرمی, شفقت, محبت یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن جہاں پر یہ شریعت سے ٹکرا رہی ہوں گی نا تو وہاں پر یہ چیزیں نہیں. کوئی آدمی یہ نہیں بولتا کہ فوج کو بڑی محبت اور نرمی سے جنگ کرنی چاہیے, ایسا جو بولے گا اور یہ ساری اخلاقیات کے اقوال جناب جو ٹالسٹائی سے لے کر جہاں تک مرضی پڑھ کے سنا دے کہ جناب دیکھو نرمی کرنی چاہیے, اور یہ سارے کے سارے جا کے فوج کو سنا رہا, تو وہ یہی کہیں گے نا کہ بھائی ہمارا شعبہ ہی دوسرا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح پوری سیرت مبارکہ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے نا, اس میں پھر ہر چیز آتی ہے, اس میں نرمی بھی آتی ہے اور جہاں سختی ہونی چاہیے وہاں سختی بھی آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارک ہے, انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے معاملے میں اتنے نرم تھے کہ کبھی انتقام نہیں لیا, اپنی ذات کا کبھی انتقام نہیں لیا, لیکن اللہ کی حدود کو نافذ کرنے میں انتہائی سخت تھے. سبحان اللہ, اس میں انتہائی مضبوط تھے. یوں سیرت کے پورا جب مطالعہ کرتے نا تو چیز سامنے آتی. ابھی جو ایسا فرما رہے تھے نا جس بات کا کہ سیکولر یا لبرل ٹائپ کے جو لوگ ہیں, اب وہ اسی طرح کے بھئی آپ کو دوسرے سے کیا, صحیح ہے, دوسرا جو کر آپ کرنے دو, آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. اور اس کو بڑے فخریہ اور بڑا اس کو یعنی اپریشیٹ کر کے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ دیکھیں فلان جگہ پہ کیا ہوتا ہے, یہ جناب شراب خانہ ہے اور یہ مسجد ہے, ان کو ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے, ان کو ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے. مندر والا وہ مسجد والا مسجد جا رہا ہے, کلب والا کلب جا رہا ہے, وہ شراب پی رہا ہے, وہ اس کو کچھ نہیں کہتا, وہ اس کو کچھ نہیں کہتا. یا اپنا بیان کر دیتے کہ دیکھیں میرے ساتھ بیٹھ کے وہ شراب پیتا تھا, میں نماز پڑھتا تھا, نہ میں نے اس کو کبھی کچھ کہا نہ اس نے مجھے کبھی کچھ کہا. صحیح ہے. تو یہ اس کو کیا بیان کیا, یہ بڑا اخلاق ہے جہاں, یہ ہمارا اخلاق. لیکن یہ اخلاق کیا ہے, یہ اخلاق وہ ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا, یہ اس کے برخلاف ہے. ہمارا قرآن ہمیں یہ فرماتا ہے کہ تم برائی سے منع کرو گے, وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ تم بہترین امت جو لوگوں میں ظاہر کی نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. تو برائی سے منع کرنا یہ ہمارا اخلاق یہ ہے. برائی سے جہاں منع کرنا چاہیے وہاں خاموش رہنا یہ اخلاق نہیں, یہ منافقت ہوتی ہے, یہ مداہنت کہلاتی ہے. مداہنت اور منافقت کو اگر کوئی اخلاق کہتا ہے تو وہ جدا بات ہے, لیکن اسے کوئی بھی شخص اخلاقیات کے اندر شمار نہیں کر سکتا. تو لہذا اخلاق یہ اس انداز کے اندر کہ جناب جو برائی کر رہا ہے اس کو کرنے دو, تم اس کو سمجھاؤ بھی نہیں,
تم اس کو کچھ کہو بھی نہیں. یہ اخلاقیات کے اندر نہیں آتا. وہاں پر یہ اس طرح کے لوگوں کی غالباً میرے خیال میں انڈرسٹینڈنگ میں فلا ہوتا ہے, اور کوتا نظری کو اپنی خود پسندی سے شاید وہ اخلاق کا نام دے دیتے ہوں گے کہ انفرادی حیثیت سے تو اگر ہم دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں تو انفرادی حیثیت سے تو وہ کلام کر رہے ہیں, معاشرے کی اجتماعی حیثیت سے تو وہ کلام ہی نہیں کر رہے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو مفتی صاحب نے کہا نا افراط و تفریط, مفتی صاحب یہی کہیں گے جی افراط و تفریط, جیسے کہ بعض لوگوں نے نرمی کے ساتھ یہ کام کیا کہ عورتیں بے پردہ ہو گئیں اور بے حیائی پھیل گئی, اور اس کو مختلف انداز سے سجا بنا کے پیش کر. جی ٹھیک ہے. اچھا, بعض نے غیرت کو یوں لیا کہ اب غیرت کے نام پر عورتوں پر ظلم کیا, ٹھیک ہے, انہیں مارا, انہیں پیٹا, ان کے قتل کروا دیے گئے, اس کو غیرت کا نام دے دیا گیا, تیزاب معاذ اللہ پھینک دیا جاتا. صحیح ہے. اور ان کو طرح طرح کے مطلب کہ سزائیں دی جاتی, جس کو یقینا شریعت اس کو پسند نہیں کرے گی, نہ شریعت اس کی اجازت دے گی. تو جب تک کہ یہ اس طرح سمجھا نہ جائے, جیسا بھی وہ نماز سے قریب مت جاؤ جو بھی کہا نا, تو مفتی صاحب مجھے وہ عرب امارات کا ایک واقعہ یاد آیا. جی کہ وہاں پر مجھے ایک اسلام میں نے بتایا کہ اس کی دکان پر کوئی مطلب کسی اسلامک ملک کا کوئی شخص آیا تھا, ٹھیک ہے, کوئی اسلامی ریاست ہی کا کوئی شخص تھا. تو وہ آتے ہیں باہر ملک سے لوگ خریداری کرنے کے لیے, تو کچھ اس اسلامی نے مجھے بتایا تھا کچھ شراب وغیرہ کے موضوع پر بات چیت چلی ہوگی. تو ماشاءاللہ جو دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں وہ دکان پہ رہیں یا گھر میں رہیں یا بازار میں رہیں, انہوں نے نیکی کی دعوت کو اپنا زندگی کا حصہ بنانا ہوتا ہے. وہ صرف وہ رات کے 2 گھنٹے والے نہیں ہوتے, وہ جہاں بھی رہیں, چاہے گھر میں رہیں, بازار میں رہیں, محلے میں رہیں, مسجد میں رہیں, جہاں بھی رہیں, وہ مبلغی ہوتا ہے جو دعوت اسلامی والا ہے. اور ہر مسلمان کو اپنے انداز کو اختیار کرنا چاہیے. وہ شراب پر بات چلی, اس نے کہا ہم نماز کے وقت شراب نہیں پیتے, قرآن نے منع کیا ہے. یعنی وہ شراب پیتا تھا. اچھا, یہ میں دوسری طرف جا رہا ہوں. ایک تو وہ تھا نا کہ لا تقربوا الصلاۃ, صحیح ہے, وانتم سکارا. تو لیکن یہاں دوسری پہلو کی طرف آیا کہ وہ دوسرا قرآن کا حکم اس کے پیش نظر نہیں ہے. اس طرح قرآن میں تو یہ کہا گیا کہ جب نماز کے جب نشے کیا تو نماز کے قریب مت جاؤ. تو ہم نماز پڑھتے ہیں, وہ دوسرا شراب نہیں پیتے. یہ نشہ ہوگا تو ہم نماز نہیں پڑھ سکیں گے. یعنی شراب مطلقاً حرام ہے, اس کو علم ہی نہیں تھا. یا اللہ. پھر ہمارے اس مبلغ نے سورہ مائدہ کی آیت کریمہ اس کے سامنے رکھی, اور جہاں پر مطلب کہ وہ قرآن پاک کی انما الخمر والمیسر تو وہ قرآن مجید کا جو حکم تھا جس پہ شراب مطلقاً حرام ہو گئی, وہ اس کے پیش نظر ہی نہیں تھا. تو قرآن مجید نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر جو حسن اخلاق کی تعریفہ بیان کر رہے ہیں یا حسن اخلاق کے حوالے سے اور اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں, کیا مفتی صاحب یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ چاہے انسان دنیا کا کتنا ہی پڑھا لکھا آدمی بن جائے, کتنا ہی ماڈرن بن جائے, لیکن دین کو اور اسلام کو سمجھنے کے لیے وہ علماء کا اپنے آپ کو محتاج سمجھے؟ کیا یہ کانسیپٹ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ یعنی آپ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار مبارکہ کیا اس پہلو کو بیان کر رہے تھے کہ کہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی. تو جیسے میں یہ سن رہا تھا تو میرے سامنے ایک حدیث پاک آئی. وہ حدیث پاک یہ ہے کہ ایک شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کہنے لگا کہ میرے پاس سوائے اپنے ہاتھ میں ڈف یعنی ڈھول بجانے کے کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. میوزک کی ایجاد مانگنے لگا, گانے باجے کی. شاید مفتی صاحب اس کی وضاحت کر دیں گے کہیں میں غلطی کروں تو. جی تو اس کی کمائی کے لیے میری کوئی میرا ذریعہ ہی نہیں ہے. آپ مجھے اس قسم کے گانے کی اجازت دیں جس میں بے حیائی کے کلمات نہ ہو. سنی یہ میرے سارے مدنی چینل کے ناظرین میں سنیں کہ کہتا ہے کہ جس میں مجھے اس قسم کے گانے کی اجازت دیں جس میں بے حیائی کے کلمات نہ ہوں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے اجازت نہیں دوں گا اور نہ تجھے عزت دے کر تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا. اے خدا کے دشمن, اللہ نے تجھے پاک اور حلال رزق دیا اور تو نے اللہ کے حلال کیے ہوئے رزق کے بدلے میں اللہ کے رزق میں سے حرام کو اختیار کیا. پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اپنا وہ کلام جاری رکھا, فرمایا اگر میں تجھے پہلے منع کر چکا ہوتا اور تو اس کے بعد مجھ سے اجازت طلب کرتا تو میں تجھے سزا دیتا. میرے پاس سے اٹھ جا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر, اور اگر تو نے اس کے بعد گانا بجایا
تو میں تجھے سخت دردناک سزا دوں گا اور تیرا سر مونڈوں گا اور تیرا مفصلہ یعنی کان ناک وغیرہ دیگر اعضاء کاٹنے کا یہاں حکم ارشاد فرمایا اور تجھے تیرے گھر سے نکال دوں گا اور تیرے مال اسباب کو مدینے کے جوانوں کے لوٹنے کے لیے مباح کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ شخص اس قدر ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہاں سے اٹھا جسے اللہ ہی جانتا ہے۔ جب وہ پیٹ پھیر کر چلا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی لوگ نافرمان ہیں، ان میں سے جو شخص بغیر توبہ کے مر گیا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز اسی طرح ننگا اور مخنث اٹھائے گا جس طرح دنیا میں وہ لوگوں سے اپنا ستر نہیں چھپاتا تھا، جب بھی کھڑا ہوگا تو مدہوش ہو کر گر پڑے گا۔ اب یہ انداز دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام یہاں بیان کیا گیا کہ پھر اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے جو سازوں کے ساتھ گانے میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ الگ سے ایک مدنی پھول میں نے رکھا تھا انشاءاللہ تعالیٰ مندی چلنے کے ناظرین کے لیے بھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے آلات موسیقی کو یعنی ڈھول و بانسری وغیرہ کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مطلب توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مفتی صاحب اس کو بھی مقصد بعثت میں لیں گے؟ جی یہ بھی بڑی واضح حدیث ہے، یعنی یہ اس لفظ کے ساتھ ہے کہ مجھے مبعوث کیا گیا تاکہ میں آلات موسیقی کو مٹا دوں۔ جی تو اس میں تو باقاعدہ لفظ یہ ہے کہ مجھے مبعوث اس لیے کیا گیا کہ میں آلات موسیقی مٹا دوں۔ اب یہ حدیث کو سامنے رکھنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ جو موضوع تھا میں دونوں کا کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک تو آج کل جو ہمارے موسیقی اور میوزک ہے بلکہ معاذ اللہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا جشن منانے والے بھی میوزک سے باز نہیں آ جاتے اور وہاں بھی مطلب اس طرح کی کمپلینس ملتی ہے کہ یہ بھی موسیقی اور میوزک کا مطلب انداز اختیار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس پر بھی تنقید ہوگی، انگلیاں اٹھیں گی کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانے کے لیے ہمیں اسی انداز کو اختیار کرنا پڑے گا جس انداز کو یعنی اسلام کی ان تعلیمات کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ جس کی آمد کا جشن منا رہے ہیں اس کی آمد کے مقصد کو سامنے رکھے بغیر اس کی آمد کا جشن کیسے منا سکیں گے ہم؟ تو یہ کانسیپٹ سامنے ہو تو پھر وہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مفتی صاحب وہ ارشاد وہ ایک جماعت قائم ہو، مؤذن کو میں کہوں اقامت کہو اور وہ لوگ جو جماعت کے لیے نہیں آئے میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ اب یہ کتنا مطلب کہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیسا انداز تھا، تو کہاں پر کیا انداز اختیار کرنا ہے یہ جو ابھی آپ نے بیان کیا نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ سننے والے سمجھنے والے یہ بات جانیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو سمجھنے کے لیے بھی معافی اور درگزر کے معاملات کو بھی سمجھنے کے لیے اور فیملی میٹرز کو بھی سمجھنے کے لیے کہ اپنے مطلب کہ گھر کی عورتوں کے ساتھ کہاں سختی کرنی ہے کہاں نرمی کرنی، کیا یہ ارشادات نہیں ملتے؟ اپنی اولاد کے ساتھ کہاں سختی کے کہاں نرمی کرنی، کیا یہ ارشادات نہیں ملتے؟ کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے کیا یہ اخلاق کی یہ ارشادات نہیں ملتے؟ تو ان تمام تر ارشادات کو سامنے رکھنے کے بعد ہی ہم اپنی مطلب کہ اخلاقیات کا جو معیار بنائیں گے وہ بنائیں گے نا، پھر جو کس کے لیے کیا ہے کس کے لیے کیا۔ تو یہ عرض کرنے کا میرے مدنی چینل کے ناظرین کو جو میرا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ اپنے طور پر تشریح کرنے کے بجائے کسی حدیث کو یا کسی آیت کریمہ کو پڑھ کر اس کا معنی اور مطلب اپنے طور پر نکال لینے کے بجائے آخر ہم اس طرف کیوں نہیں آتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ پوچھو علم والوں سے إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو ہمارے پاس علم کتنا، ایک کتاب بلکہ انگلش کا ایک ورڈ صحیح بولنے کے لیے ہم کو انگلش ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے، اس کتاب سے ہم اپنے پروننسیشن درست نہیں کر سکتے، اس کو پراپر کہاں پر اس لفظ کو پیسٹ کرنا ہے ہر جگہ پر ہم اس لفظ کو نہیں لے سکتے، ایک ہی اس کے 10 انگلش کے ورڈ ہوتے ہیں مگر کہاں پر کون سا لفظ لکھنا ہے کہاں کون سا لفظ لکھنا ہے یہ وہ جانتا ہے جس کو اس علم کے بارے میں وہ مہارت حاصل ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے علماء کو چھوڑ دیتے ہیں معاذ اللہ، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں۔ آپ مدنی مذاکرے کا انداز دیکھیے، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے دیکھنے کی جو بار بار ترغیب دلاتے ہیں، اس میں یہ بھی ایک نیت اور ایک کانسیپٹ موجود ہے کہ
کہ آپ امیر علیہ سنت کو دیکھیے ماشاء اللہ اس قدر علم اور عمل کے پیکر ہونے کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی مطلب کہ کمال درجے کی احتیاط بھی ہے اس کے اندر. یہ اپنی ذات میں بڑے محتاط واقع ہوئے ہیں اور سیرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی ان کے سامنے ہے. ان تمام تو پہلو کو دیکھ کر یہ جب تک افتاء کے اسلامی بھائی ساتھ نہ ہو اس وقت تک یہ مطلب آگے مطلب بڑھتے نہیں ہیں, بلکہ اگر وہ چلے جائیں تو کہتے ہیں کہ اب دیکھو بھائی فقہ سوال مت چلائیے گا, اب ہم دوسرا مطلب کہ اپنا وہ چلائیں گے. تو اللہ کرے کہ ہم یہ علماء کرام سے مربوط رہیں اور حسن اخلاق کو سمجھنے کے لیے یا آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو مقصد ہے سمجھنے کے لیے میں یہی عرض کروں گا مدنی چینل کے تمام ناظرین سے, اگر کوئی ایسا طبقہ ہمارے ساتھ ہے جس کو دین اور اسلام کی اتنی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ نے کتابیں پڑھی ہیں, آپ کو بہت آپ کا نام بھی بہت بڑا ہے, لیکن سیدھی سی بات ہے کہ غسل کے فرض آتے نہ ہو, نماز کے فرض آتے نہ ہو, نماز کی شرطیں آتی نہ ہو, کپڑا پاک کرنے آتا نہ ہو, غسل کرنے پراپر آتا نہ ہو, طہارت کے مسائل آتے نہ ہو, مستعمل پانی استعمال شدہ پانی کس کو بولتے ہیں یہ آتا نہ ہو, کتنا پانی کتنا ہو تو اس کے احکام کتنے بدل جاتے ہیں, کس جانور کی نجاست کا کیا حکم ہے, یہ ساری مطلب بنیادی پاکیزگی کے حوالے سے اتنی معلومات نہ ہو, ایمانیات کے حوالے سے اتنی معلومات نہ ہو, تو اس میں اسلام و دین کے معاملے میں اپنی قلم اور اپنی زبان کو چلانے سے پہلے میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ علماء اہل سنت اور علماء محتاطین جو ہمارے علماء اہل سنت ہیں ان کے دامن میں چھپ جائیے اور زبان سے کیا نکالنا ہے اس سے پہلے اور قلم سے کیا لکھنے سے پہلے ان کی طرف رجوع کر لیجئے, تاکہ اگر آپ کی زبان سے کوئی سن رہا ہے اور آپ کو لوگ اگر سنتے ہیں یا آپ کی قلم چلتی ہے اور لوگ اگر اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان سے سن کر کوئی بہک نہ جائے, گمراہ نہ ہو جائے, اور اسلام کا ایک ایسا تصور اور ایسی صورت جو کہ درست نہیں ہے وہ اگر سامنے آ جائے گی تو بتائیے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کیا جواب دیں گے. اب یہاں اس وسوسے کا آپ کیا جواب دیں گے جو یہاں اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ نعرہ لگاتے ہیں اور آ جاتے ہیں کہ دیکھیے دین بہت آسان ہے, اب تو ایک کلک کے اوپر انفارمیشن کی اتنی لمبی لائن لگ جاتی ہے, اور ایک وسوسہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جی بعض لوگوں نے دین کے لیے ایجاداری بنائی ہوئی ہے اور وہ جو ہے نا کسی اور کو اس طرف آنے نہیں دیتے ہیں, یعنی تو یہ کیا اس کی یہ جو آپ جو یہ کمنٹ مطلب بات فرما رہے ہیں کہ علماء سے پوچھیں وہ اس کو اس تناظر میں لیتے ہیں, تو ان کا اس دل دھونے کے لیے وسوسہ دور کرنے کے لیے بھی تو کوئی آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. میں کیا آپ کو مدنی پھول عرض کرو, کیا ہر لا پڑھنے والا جج بن جائے گا؟ کیا جج نے بھی لا پڑھی ہے؟ وکیل نے بھی لا پڑھی ہے, ٹھیک ہے, کیا ہر لا پڑھنے والا جج بن جاتا ہے؟ نو. تو ڈاکٹر کیسے جج بنے گا بھائی؟ That's it. تو آپ نے لا پڑھی نہیں ہے تو آپ جج کیسے بن سکتے ہیں؟ صحیح ہے. جس طرح ایک جج ایک جسٹس ایک لا اینڈ آرڈر اور کانسٹیٹیوشن کو لے کر سنبھال کر چل رہا ہوتا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ دین اور متین کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو سنبھالنے کے لیے اس کو چلانے کے لیے کون لوگ ہیں معاشرے میں؟ قرآن مجید نے جو کانسٹیٹیوشن ہمیں دیا ہے, حدیث پاک کے اندر جو اسلام کے اصول و ضوابط اور قواعد بیان کیے گئے ہیں, ان کو سمجھنے اور ان کو بیان کرنے اور ان کے تحفظ کی ذمہ داری کن کے ذمہ ہے؟ یہ دیکھیے نا, اگر مطلب کہ اگر یہ مذہبی طبقے کے بارے میں یہ تو بتائیے کہ جس بچے کے یا آپ کسی بھی ماڈرن سے ماڈرن آدمی کا میں آپ کو اگزامپل لے لیے چلے, اس کے بیٹے کی ولادت ہوئی اور اس شہر کی سب سے قیمتی اور سب سے مہنگی اور سب سے ماڈرن ہاسپٹل میں اس کی ولادت ہوئی, ٹھیک ہے جی, یہ دونوں چیز سامنے رکھیے, اور خود بڑی ماڈرن فیملی ہے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کہ اس کے پوری فیملی میں کوئی ایک نمازی بھی نہیں ہے, صحیح ہے, سارے داڑھی منڈے, ہم سپوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سپوز کرتے ہیں جی جی, اور وہ سب سے ماڈرن اس میں وہ بچہ پیدا ہوا ہاسپٹل کے اندر, ٹھیک ہے, بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک چیز تو اس کے ذہن میں ہے نا کہ کان میں اذان دی جاتی ہے, میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں, صحیح ہے, اوکے, اب کان میں اذان دینی ہے, اس کو پتا ہے اذان کے کلمات کیا ہیں؟ اذان کے کلمات تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, عموماً درست ادا ہو یا نہ ہو اذان کے کلمات عموماً یاد ہوتے ہیں, صحیح ہے, تو اب اس باپ نے اس ہاسپٹل کے سب سے بڑے اسپیشلسٹ کو کیوں نہ بلایا اذان میں کان میں اذان دینے کے لیے کہ حضرت آپ آئیے, آپ اس ہوٹل کے سب سے بڑے وہ مطلب کہ ڈاکٹر ہیں یا یار وہ جو ہے نا سب سے بڑا جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, ذرا اس کو بلا لو یار, اس کو بلاؤ, یہ میرے بیٹے کے کان میں اذان دے گا, یہ بہت بڑا آدمی. نہیں,
आप मस्जिद का अगर इमाम नहीं होगा तो मौज़िन को बुलाकर भी कान में अजान दोगे कि नहीं यार ये मौलाना है, ये मस्जिद का इमाम है, या ये मस्जिद का मौज़िन है, यार ये मेरे बेटे के कान में अजान देगा, या जिसके बारे में अकीदत का पहलू, मजहबी अकीदत का पहलू आपके पास होगा। ये हो गई विलादत की वक्त, और इंतकाल के वक्त कौन किससे जनाजा पढ़ाता है भाई? तो दीन मतीन और इस्लाम की वो तालीमात जो हमारी रगो पे में दाखिल है। देखिए ये मैंने वो कॉन्सेप्ट बयान किया जिसका शायद कोई मॉडर्न आदमी भी डिनाई नहीं कर सकता। मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया, आपके अंदर जो सुनने वाले मेरे, आपके अंदर भी दीन, इस्लाम और इसके मामले में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी रूह और आपके रगो पे में दाखिल हैं। ऐसे बाज मौके पर आपको दीन, इस्लाम के मानने वाले, चाहने वाले और इस निज़ाम को चलाने वाले याद आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर मत चलिए कि जनाब ये मुश्किल कर दिया, आसान कर दिया। जो मुश्किल है वो मुश्किल है, जो आसान है वो आसान है। अब मैं जो कह रहा हूँ इसकी मजीद इल्मी हवाले से वजाहत या किसी वजाहत मैं चाहूँगा मुफ्ती साहब खुद कर दें। लब्बाइक। एक पुराने ज़माने का एक मकूला किताबों में लिखा आता है, जी जी, और वो जी, अपनी जी। जगह दुरुस्त है। अल इल्मु इल्मान, इल्मुल अबदानी व इल्मुल अदियान। ठीक है। फरमाया गया कि इल्म दो ही है, इल्म दो ही है। इल्म दो ही है। अच्छा, एक है दीन का इल्म और एक है बदन का इल्म। सही है। तो ये बुनियादी तौर पे, अब आगे फिर इसी की सारी आगे तकसीमात होती है ना। ठीक है, ठीक है। बदन का इल्म जो है वो स्पेशलिस्ट के पास ही होता है। सही हर है। कोई आदमी जो इल्मुल अबदान है, जैसे हम अपनी ज़बान में मेडिकल कहें, सही। हर कोई मेडिकल के अंदर दखल नहीं देता, ठीक है। क्योंकि उसको समझने के लिए उसके अपने तकाजे हैं। सही है। इसी तरह जो दीन का इल्म है उसमें भी उसमें भी हर एक को दखल नहीं देना चाहिए कि उसके समझने के अपने तकाजे हैं। ये तो तमाम उलूम के साथ हर कोई समझता है कि उस इल्म को सीखने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ तकाजे होते हैं, उसके मुताबिक सीखा जाता है। हम जिनकी बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि दीन बड़ा आसान है और दीन को बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है, और वो दीन की शरह करना चाहते हैं, वो दीन की तालीमात को बयान करना चाहते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। कोई आदमी दीन की खिदमत करना चाहता है तो बड़ी अच्छी बात है। और बतौर खास अगर आप वेलकम कर रहे हैं, अगर प्रोफेसर, हाँ बिल्कुल वेलकम कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। यानी एक आदमी का जज्बा तो अच्छा है ना, एक आदमी का जज्बा अच्छा है। यानी अब ये इजारादारी वाला कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल में उसको खत्म हो जाना चाहिए। इजारादारी वाला एक मैटर जुदा है, उसका मैं जवाब अर्ज करता हूँ। जी 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 जी। जो आदमी दीन की खिदमत करना चाहता है उसके जज्बे पर हमें एतराज नहीं है, माशाअल्लाह, ठीक है, बहुत उसका जज्बा बहुत अच्छा है। मदीना मदीना। और हम भी उसे कहेंगे कि भाई आप अगर हमारे साथ कदम मिला के चलते, बल्कि आप हमारे आगे चले, हम आपके पीछे चलने को भी तैयार हैं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन ये तो हो ना कि अगर आपने किसी तरफ का सफर करना है, किसी जगह जाना है, जी जी, और आप ये कहते हैं कि मैं आपको गाइड करता हूँ, तो हम अपनी गाड़ी उसके हवाले कर देते हैं। ठीक है। लेकिन हम ये तो उससे पूछेंगे ना कि हुजूर आपको गाड़ी चलानी आती है, सही है, यानी आपको ड्राइविंग आती भी है या नहीं। अब वो बोले कि नहीं, हाँ, बह जाओ। अब वो बोले कि नहीं, हाँ मैंने पढ़ी हुई है किताब ड्राइविंग के ऊपर ना, मैंने किताब पढ़ी हुई है, किताब पढ़ी हुई है। तो हम बोलेंगे कि किबला मेहरबानी फरमाया पीछे आ जाए, ठीक है, हमने कुछ प्रैक्टिकल किया हुआ तो हमें ही चला लेने दे। सही है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मुझे आपको गाड़ी चला के मुझे आपको लेकर जाना है, जी जी, तो हम कहेंगे ठीक है आप गाड़ी सीखें, हम बड़े सुकून से बैठे रहेंगे। यानी हम जो पूरी कंसंट्रेशन लगाएं, तवज्जो करें, दाएं मिरर में देखें, लेफ्ट मिरर में देखें, ये वो करें, आप चलाएंगे, हम आपके पीछे पीछे आराम से चलते रहेंगे, हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। सही है, सही है। तो जितने भी दीन की खिदमत का जज्बा रखने वाले हैं, जो कहते हैं कुरान आसान है, हदीस आसान है, हम काम करना चाहते हैं, जी जी, उनमें प्रोफेसर्स भी होते हैं, उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, उसमें पीएचडी होल्डर्स भी होते हैं, उसमें अच्छे तालीम याफ्ता लोग होते हैं। तो ये लोग अगर दीन सीखेंगे और ये दीन का काम करेंगे तो बहुत सारों से अच्छा कर लेंगे कि उनको पहले दूसरी तालीम भी है, उसके साथ ये तालीम मिल जाएगी तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल इतनी तो दरख्वास्त हम कर सकते हैं ना कि आप जो दीन के अंदर रहनुमाई करना चाहते हैं या दूसरों को बताना चाहते हैं, इसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। सही। जैसे आप दुनियावी इल्म के अंदर भी ऐसा नहीं होता कि आप अपने घर के अंदर बैठ के कुछ किताबें पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी में चले जाएं और बोले कि मुझे प्रोफेसर रख लें आप। सही है, सही है। वो आपसे यही पूछेंगे कि आपके प्रॉपर नॉलेज का,
کہ آپ پروفیسر کی اہلیت رکھتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، کرائٹیریا ہے، آپ میٹ کرتے ہیں یا نہیں میٹ کرتے. تو اس کا ایک کرائٹیریا ہے، اگر وہ اس کو پروو کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اسے وہ اپنا پروفیسر بھی رکھ سکتے ہیں، ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی کہے کہ نہیں میں نے مطالعہ تو نہیں کیا ہوا اردو کا، مجھے اتنا نہیں پتا، اس کو پوچھے آپ نے شاعری پڑھی ہے، وہ بولے نہیں پڑھی. آپ نے ادب پڑھا ہے، میں نے نہیں پڑھا. آپ نے نثر پڑھی ہے، میں نے نہیں پڑھے. آپ نے افسانے پڑھے ہیں، میں نے نہیں پڑھے، لیکن آپ مجھے اردو کا پروفیسر رکھ لیں. اچھا، تو اسے یہ کہا جائے گا بھائی جب آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ کو کیسے پروفیسر رکھ لیں. تو ہر چیز کی اپنی شرائط ہوتی ہیں. علم دین بیان کر، قرآن کی شرح کرنے کی اپنی شرائط ہیں، حدیث کی شرح کرنے کی اپنی شرائط ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ باقاعدہ سائنسز ہیں، ان کے بھی باقاعدہ کرائٹیریاز ہیں، باقاعدہ میتھڈولوجیز ہیں. ان کو سیکھا جائے. اچھا، ان کو سیکھا جائے، اس کے بعد آپ کام کریں. باقی یہ کہ بغیر سیکھے آپ یہ کہیں کہ نہیں میں نے سیکھنا نہیں ہے یا میں نے اپنے طور پر ہی سیکھ لیا اور اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر دین جو ہے نا وہ ایسا آسان نہیں ہے. دین آسان ضرور ہے، صحیح ہے، لیکن ان کے لیے جو سیکھیں. ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ آپ سیکھیں نہیں. اب میں آپ کو بولوں کہ ڈرائیونگ بڑی آسان ہے، اب بولے اچھا اب آپ جا کے گاڑی پکڑ لیں کہ ڈرائیونگ تو بڑی آسان ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ حضور ڈرائیونگ ضرور آسان ہے لیکن سیکھنی بھی ضروری ہے. تو دین آسان ہے لیکن اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے. اس کو سیکھنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ دین آسان ہے اور میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تو فابیا بہت اچھی بات ہے. لیکن صرف لفظ بول دیں کہ دین آسان ہے اور دین سیکھے نہیں اور سیکھے بغیر دوسروں کو بتانا شروع کر دے تو اس کی تو حدیث مبارک میں پہلے بیان کر دیا گیا. اس کا حدیث مبارک میں پہلے بیان کر دیا گیا کہ ایک زمانہ آئے گا، فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور وہ جاہل لوگ جو ہے بغیر علم کے مسائل بیان کریں گے. خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اچھا، دوسری بات کہ اگر ہر شخص ہی دین کی تشریح کا حق رکھتا ہے تو آپ یہ دیکھیں، آپ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھتے ہیں. صحابہ کرام کے اندر دو کیٹیگریز بنتی ہیں، علماء صحابہ، غیر علماء صحابہ. اچھا، علماء صحابہ، غیر علماء صحابہ. اب اس کے اندر آپ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت. تو یوں ایک صحابہ کرام کی ایک پوری کی پوری ایک وہ ہے، ایک فہرست ہے، تقریباً 40 سے کچھ اوپر ہے. یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہیں اہل علم صحابہ قرار دیا جاتا ہے اور دوسرے جن سے مسائل پوچھتے تھے. تو جب صحابہ کرام کے اندر بھی ہر شخص دین کا مسئلہ خود نہیں بیان کرتا تھا، جب صحابہ کرام میں ہر شخص قرآن کی تشریح خود نہیں کرتا تھا اور ان میں بھی ایک مخصوص گروہ تھا، ایک گروپ تھا جنہوں نے بطور خاص قرآن حدیث کا علم سیکھا تھا، ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا. تو آج کے زمانے کے اندر پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہر آدمی ہی قرآن کو سمجھنے کا حال ہے اور ہر آدمی سمجھا سکتا ہے. ایک اور بات میں سمجھ میں آ جائے نا مفتی صاحب ہمارے آج کے معاشرے کی، آپ نے اب بھی جو بیان کیا، اللہ تو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ شاید مسائل حل ہو جائیں اگر اس میں کوئی ضد بحث نہ کرے اور بات سیدھی سی قبول کر لے کہ ہاں یار یہ بات ہے اور یہ بات عقل بھی اس کو قبول کرتی ہے اور بالکل اس میں کوئی اپیل نہیں ہے کہ ہاں یار ایسا ہی بالکل سیدھی سی بات ہے. یہ مشہور صحابہ کے نام ہیں اور یہ ہیں. اب کس علم تو ہر صحابی کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو جتنا پہنچا وہ پہنچا، پھر انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بعض کئی آیات کریمہ پڑھ کر اور پھر اس کی وضاحت بیان کرتے تھے. لیکن وہ صحابہ کرام جن سے خاص مسائل پوچھے جاتے تھے اور جو ان کی وضاحتیں کرتے تھے، یہ جو آپ نے جو تقسیم بیان کی، اگر یہ آج ہمارے معاشرے میں سمجھ میں آ جائے تو غالباً ایسا لگتا ہے کہ ایک تعداد علماء کی طرف رجوع کر لے گی، اپنی خالی ڈیڑھ ہوشیاری نہیں کرے گی. صحیح ہے. ایک اور چیز عرض کرتا ہوں، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ، اس پر ہم نے جدا گانا بھی کلام کرنا، یہ مقاصد رسالت کے اندر بھی ہے. جی آیت مبارکہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول مبعوث فرمایا انہی میں سے، یعنی نبی کریم علیہ السلام. کن میں تشریف لائے؟ اہل عرب کے اندر. ٹھیک ہے. نبی کریم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. یہ ایک کام ہو گیا. صحیح ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی
वयुज़क्कीहिम, इनका तज़किया करते थे, इन्हें पाको साफ करते थे। उसके बाद फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और इन्हें किताब का इल्म सिखाते थे, सुभान अल्लाह। तिलावत आयात भी करते थे और किताबुल्लाह की तालीम भी देते थे। सही है। अगर कुरान पाक की तिलावत जब अहले अरब के सामने की, जिनकी ज़बान अरबी है, उनके सामने जब कुरान की तिलावत की तो मतलब तो समझ गए वो। सही है। तो तिलावत आयात से जब वो मतलब समझ गए तो फिर युअल्लिमुहुमुल किताब क्या है, सही, कि उन्हें किताब सिखाते भी थे, ये क्या चीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि तिलावत आयात एक जुदा चीज़ है और आयात के मानी का बताना एक जुदा चीज़ है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दोनों काम करते थे, तिलावत और तालीम, तिलावत और तालीम। अब ये तालीम किन को है? ये सहाबाए किराम को है, जिनकी ज़बान अरबी है, फसीहो बलीग हैं, अल्फाज के जो लुगत के एतबार से माना है उनको जानते हैं, लफ्ज़ के लुगत के एतबार से माना उसको जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद सहाबा को भी ज़रूरत है तालीम की। सही है। कि कुरान सिर्फ उनको पढ़कर सुना दिया जाए इतना किफ़ायत नहीं करेगा, सही सही, बल्कि पढ़कर सुनाने के साथ उन्हें उसकी तालीम भी दी जाएगी, उस कुरान में जो इल्म है वो भी उनको सिखाया जाएगा। तो जब सहाबाए किराम को महज तिलावत आयात, जिसको हम अपनी दौर के एतबार से कह लें तो भी कुरान पाक तर्जमे के साथ सामने रखा तो उसको पढ़ लिया, सही है। अगर इतना काफ़ी होता तो ये हमारा कुरान पाक का तर्जमा सामने रख के पढ़ लेना और वो तिलावत आया दोनों बराबर है, क्योंकि हमारा तर्जमा पढ़ना और उनका अपनी अरबी ज़बान होने की वजह से समझ लेना दोनों बराबर। ठीक। लेकिन इसके बाद अगला मरहला जुदा, युअल्लिमुहुमुल किताब। अब वहाँ ये क्यों नहीं कह दिया गया कि सहाबाए किराम कुरान सुनते हैं और उसका इल्म खुद ही हासिल कर लेते हैं? सहाबा के बारे में फरमाया कि नबी इनको किताब की तालीम देते हैं। ठीक। तो जब सहाबाए किराम मोहताज हैं इस बात के कि कुरान को समझने के लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम उनके लिए ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, तो आज के ज़माने के अंदर ये कैसे हो सकता है कि कुरान सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी हो और इसका इल्म सीखने के लिए किसी की तालीम और सिखाने की हाजत ना हो? ठीक। तो लिहाजा हमारे ज़माने के अंदर भी यही चीज़ आएगी कि तिलावत आयात का अपना मकाम, उसके अपने फ़ज़ाइल, सही, लेकिन उसका इल्म हासिल करने के लिए युअल्लिमुहुम की ज़रूरत है, किसी के सिखाने की ज़रूरत है। तो इसलिए सिखाए बगैर जो ना वो दीन का आम मज़ामीन में हम देखते हैं, आम शायरी में देखते हैं, जिस ज़बान की शायरी होती है उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। उर्दू है, उर्दू शायरी पढ़ूँ मेरी समझ में थोड़ी आई, आम ये नहीं अंडरस्टैंड, वो तो फिर कलाम इलाही। अच्छा, इजादारी वाले वसवसे के हवाले से आप क्या जवाब इरशाद फरमाएंगे? देखिए, वो इजारादारा वाली मसला जो है ना वो कुछ गलत फहमी के ऊपर है। इजारादारी किसे कहते हैं? इजारादारी ये होती है, एक शय आपको भी आती है और एक शय मुझे भी आती है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आप भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर, जी जी, और एक इलाके के अंदर मेरा क्लिनिक है, ठीक है। आपने क्लिनिक खोलना चाहा तो मैंने आपको रोक दिया, सही है, नहीं भाई इधर मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है, इधर मेरी डॉक्टरी चलेगी। सही है। इसको आप क्या कहेंगे कि यार इन्होंने तो इजारादारी कायम की हुई, ठीक है, जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सही, ठीक है ना। ये इजारादारी, आप भी डॉक्टर मैं भी डॉक्टर, जी जी। एक ये है कि मैं डॉक्टर हूं और आप कुछ भी नहीं, सही है, यानी आपके पास कुछ ऐसे नुस्खे आ गए, सही है, ठीक है, आपके पास ऐसे कुछ नुस्खे, या आपने टोटकों की किताब पढ़ी हुई है, ठीक है, अब आप भी मेरे बाजू के अंदर अपना क्लिनिक खोलना चाहें, सही है, मैं पुलिस को बुला लूंगा कि भाई इसको रोको, ये बंदे मार देगा ये। सही है, सही है, सही। अब आप इसके ऊपर अगर ये शोर करें इजारादारी बना दी, जनाब इन्होंने तो इजारादारी बनाई हुई है, ओके कि ये अपने आप को तो डॉक्टर समझते और अपना क्लिनिक तो धड़ाधड़ चला रहे और पैसे कमा रहे, और मैं खोलने लगा तो मुझे मना कर दिया। इसे दुनिया में कोई इजारादारी नहीं कहेगा, इसे लोगों की जान की हिफाजत का जरिया करार दिया जाए, ठीक है, माशाअल्लाह। अच्छा, अब इजारादारी कुरान हदीस के इल्म में क्या है? ठीक, वो ये है कि एक शख्स आलिम है और कुरान हदीस को अच्छा समझता है, सही, और बिलफर्द मैं भी बहुत अच्छा समझता हूँ, ठीक। अब वो अपनी शरह करने लगता है तो मैं पाबंदी लगवा देता हूँ कि नहीं भाई इसको तो मैं नहीं करने दूंगा, इसका दर्स मैं नहीं चलने दूंगा, इसको मैं नहीं बयान करने दूंगा, इसका दर्स कुरान मैं नहीं होने दूंगा। ये है इजारादारी। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर मैं अहल हूँ कि मैं दरसे कुरान दूं, मैं दरसे हदीस बयान करूं क्योंकि मैंने कुरान हदीस पढ़ा हुआ, मिसाल दे रहा हूं, सही, और दूसरे आदमी ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, या अपने तौर पे उसने पढ़ा हुआ, अपने तौर पे समझा हुआ, मुझे पता है
اگر یہ لوگوں کے سامنے قرآن حدیث بیان کرے گا یہ معاذ اللہ ان کو دار اسلام سے خارج کر دے گا. صحیح ہے. یہ قرآن کی اس نے پوری طرح سمجھا ہی نہیں ہے. جہاں قرآن کی متشابہ آیات ہیں یہ ان آیات متشابہات کا مطلب بھی وہ بیان کر دے گا, لوگوں کا ایمان ضائع ہو جائے گا. صحیح. تو اب میں اگر اس کے اوپر کہتا ہوں کہ بھائی اس سے قرآن نہ سیکھو, اس سے حدیث نہ سیکھو, اس کو اجارہ داری نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے میں نے کوشش کی ہے. تو دین یہ تو اس کے تحت آ جائے گا نا مفتی صاحب, الدین و نصیحہ. جی جی یہ اسی کے اندر آ جائے گا کہ اسی کے اندر آئے گا. کہ اس سے بڑھ کر خیر خواہی کیا ہوگی کہ آپ کسی کے جان و مال, عزت, آبرو کے تحفظ کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ایمان کی حفاظت کی بھی فکر کر رہے ہیں. تو وہ پہلی مثال تھی جان کے تحفظ کی, دوسری مثال ہے ایمان کے تحفظ کی. جی ہاں یہ چیز ہے. تو یہ مطلب کہ ایک عام آدمی کو, پھر میں یہ کہوں کہ یہ جیسے آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک بہت ہی ایک پیارا انداز بتایا, پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا سیکھنے کے لیے, اور اس مطلب ایسا انداز, یعنی میں نے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اس کو تھوڑا سا دیکھا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک آپ کے شریک بھی تھے کام کاج میں, کاروبار میں. جی جی. ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے, سیکھتے اور حاصل کرتے, اور رات کو جا کر اپنے اس ساتھی کو بتاتے تھے کہ آج یہ پتہ چلا. اگلے روز آپ کاروبار پر ہوتے اور آپ کے ساتھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے, وہ سیکھتے, حاصل کرتے اور بتاتے کہ آج یہ ہوا. یہ ان کا انداز تھا. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ انداز کہ بار بار وقتاً فوقتاً یہ آنا, پوچھنا, سمجھنا, آقا یوں ہو گیا, آقا یوں ہو گیا, آقا ایسا, آقا ایسا. میں عرض کروں کہ اگر اس بات کو آج ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں, شعور پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ شرعی معاملے میں رہنمائی لیں علماء کرام سے, زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی لیں علماء کرام سے, اور اپنے آپ کو علماء کرام کے ہاتھوں میں دے دیں کہ ان سے رہنمائی لیتے رہیں, ان سے پوچھتے رہیں, اور یہ جب تمہیں قرآن و حدیث کے مطابق بتائیں. اور علماء سے مراد میری علماء اہل سنت, علماء حقہ ہی ہیں. ظاہر ہے کہ یہی درست معنوں میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت بھی آپ کو دعوت اسلامی نے کھول کر دیے ہیں, اور ٹیلی فون نمبر آپ کو دارالفتہ اہل سنت کے دے جاتے ہیں, اور اوورسیز کے یعنی بیرون پاکستان کے باہر کے اسلامی بھائیوں کے لیے الگ سے ٹیلی فون نمبر دیے جاتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ ہم رہنمائی لینے والے بنیں. ورنہ یہ بہت عجیب حالت ہوتی ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود, اتنا بیان کرنے کے باوجود بھی ایک گھر میں بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا جس نے داڑھی کی نیت کر کے سفید داڑھی تو کر لی, بال بھی اس کے سفید ہو گئے, سر پر ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے, ماتھے پر نشان بھی ہے, یہ گھر میں بیٹھ کر یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز کے فتوے دیتا رہتا ہے. اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے. آقا مرحبا, مکی مرحبا, مدنی مرحبا.